فائز عیسیٰ صاحب، مطلب جسٹس فائز عیسیٰ، میں معافی چاہتا ہوں، چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جی ہاں، ان کے ساتھ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کے اندر جو بے حرمتی ان کی گئی، ان لوگوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بند کریں گے۔ جو سموک کے معاملے پر مریم نواز صاحبہ نے سیاست شروع کیا، سموک ڈپلومیسی کا کہا، اور جہاں پر یہ فصلوں کو آگ لگانے والا معاملہ ہے، اگر ہم اپنا گھر ٹھیک کریں گے تو کوئی ہماری بات سنے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج پورے لاہور اس کے گرد و نواح میں لوگ زہر میں سانس لے، تو اس کو پبلک میں لا کر اپنی مشہوری کی بجائے پہلے کام کر لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صحافی پینسل کے ساتھ میں ہوں ذوالقرنین شیخ۔ دو ڈیفرنٹ واقعات ہیں جن پر آج ہم بات کریں گے، اور ان کے حوالے سے کیا مطلب پاکستان کے اندر ہماری اشرافیہ حکمران کیا سوچتے ہیں۔ پہلی تو بات ہے جو سموک کے معاملے پر مریم نواز صاحبہ نے سیاست شروع کیا، سموک ڈپلومیسی کا کہا، اور کہا کہ انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو وہ خط لکھیں گی، خط لکھنے سے پہلے ہی انہوں نے جو ہے کہانی جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگوت مان صاحب نے کیا، بھگونت مان صاحب جو کہ عام آدمی پارٹی کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ، انہوں نے کیا جواب دیا، کڑا جواب دیا، اور ویژولز کے ساتھ وہاں پر جواب دیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم اس واقعے کی جو لندن میں فائز عیسیٰ صاحب، مطلب جسٹس فائز عیسیٰ، میں معافی چاہتا ہوں، چیف جسٹس سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، جی ہاں، ان کے ساتھ پاکستانی ہائی کمیشن کی گاڑی کے اندر جو بے حرمتی ان کی گئی، ان پر کمال کا بیان جو ہے وہ محسن نقوی جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہے، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں صدقے جاؤں جس انداز میں انہوں نے بیان دیا کہ وہ یہاں پر پاکستان کے اندر ان لوگوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بند کریں گے۔ سو ایک واقعہ جو پاکستان کی تاریخ میں راوی سناتا ہے، میں پہلے وہ سنانا چاہوں گا، اور پھر اس کا دیکھیں گے کہ محسن نقوی صاحب نے اس کو کس پیارے انداز میں جو ہے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے۔ راوی بتاتا ہے کہ جب پہلی دفعہ امریکہ نے چاند کے اوپر انسان کو بھیجا، تو ہمارے جو یہاں پر صدر تھے وہ، اب میں ان کے ساتھ عہدے تھوڑے کم لگاؤں گا، صدر یحییٰ خان صاحب، باقی جو ہے میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صدر یحییٰ خان صاحب جو کہ رات کو بڑا کام کرتے تھے اور صبح جب اٹھتے تھے تو ان کو اکثر بڑے موڈ میں اور غصے میں اٹھتے تھے۔ تو یحییٰ خان صاحب اٹھے تو انہوں نے انٹرنیشنل اخبارات دیکھے، تو ان کو جب یہ پتا چلا کہ امریکہ نے چاند پر انسان کو بھیج دیا اور اس نے وہاں پر قدم رکھ دیا، تو انہوں نے فوری طور پر اپنا فون اٹھایا بیڈ روم کے ساتھ اور اپنے پی ایس او کو ملایا اور ان کو کہا امریکہ نے چاند پر بندہ بھیج دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ پی ایس او کیونکہ ان کی طبیعت سے واقف تھا، ان کو پتا ہوتا تھا کہ جناب صدر صبح جب اٹھتے ہیں تو کچھ بھی بیان فرما سکتے ہیں، تو انہوں نے آگے سے پی ایس او نے کہا کہ جناب آپ حکم کریں کیا کریں، تو ان کے منہ سے نکلا صدر صاحب کے میری بات کرو ذرا آئی جی پنجاب سے، اور پی ایس او نے آئی جی پنجاب کو فون ملا دیا۔ اب آئی جی پنجاب تھے، ان کو بھی صدر صاحب کی صبح اٹھ کر اس طرح کی جو کہتے ہیں نا خواہشات کے انداز کا پتہ تھا، اور جب اگلی فون کی دوسری طرف سے آئی جی پنجاب نے آواز سنی جناب صدر کی، جو کہ غرا کے کہہ رہے تھے کیا کر رہے ہیں ہم، امریکہ نے چاند پر بندہ بھیج دیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو آگے سے آئی جی پنجاب نے جواب دیا جناب تھانہ ستو قتلہ کے ایک ایس ایچ او کو 10 کانسٹیبلز کے ساتھ سیڑھیاں لگا کر چاند کی طرف روانہ کر دیا گیا ہے، اور شام تک انشاءاللہ آپ کو خبر دیں گے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ چاند پر پہنچ گئی ہے۔ اور شام کو صدر صاحب کی کوئی تھوڑے ہوش میں ہوتے تھے تو ان کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ پاکستان کتنے پانی میں اور چاند پر کب پہنچ سکتا ہے۔ سیم یہی انداز محسن نقوی صاحب نے اپنایا۔ انگلینڈ کے اندر آپ محسن نقوی صاحب خود انگلینڈ اور امریکہ سے پڑھے ہوئے، آپ سی این این میں رہے، آپ کو پتا ہے کہ انگلینڈ کے اندر اگر کوئی بندہ قانون توڑے بچ سکتا ہے؟ نہیں بچ سکتا۔ کیا پاکستانی ہائی کمیشن نے وہاں پر پولیس کو شکایت کی کہ ہم پہ حملہ ہوا ہے، ان لوگوں کو پکڑے؟ کیا پاکستانی ہائی کمیشن نے یا پاکستانی حکومت نے یا پاکستانی وزارت خارجہ نے کوئی ایسا بیان، ایسی سٹیٹمنٹ، ایسی ریٹن کمپلین کیا لندن پولیس کو کی کہ ان کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے اور اس میں جناب معزز عزت مآب سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ، وہ قاضی بھی ساتھ لکھتے ہیں نا، قاضی کا مطلب انصاف کرنے والا ہوتا ہے، وہاں پر یہ کام ہوتا ہے، اور یہ کاروائی محسن نقوی صاحب آپ نے بڑی کی ہے۔ لندن کے اندر آپ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں پر لوگوں کی شناختی کارڈ بند کروں گا، میں یہاں پر لوگوں کے پاسپورٹ بند کروں گا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کر سکتے ہیں، آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں جو انگلینڈ کے اندر برمنگھم کے اندر اور وہاں پر کچھ پرتشدد مظاہرے ہوئے، تو اس پر بھی
एक शख्स को लाहौर डिफेंस से गिरफ्तार किया FIA ने, शाह से ज्यादा शाह के वफादार है ना, और जब उनको अदालत में पेश किया गया तो 3 दिनों बाद उनको अदालत ने उनकी जमानत ले ली और उनको रिहा कर दिया। इसी तरह आप ये पंजाब कॉलेज वाला केस देख लें, उसके अंदर धड़ स्टूडेंट्स को पकड़ा जा रहा है, अदालतों में पेश किया जा रहा है, लेकिन अदालतों से उनकी जमानतें हो रही है। सो हुकूमत के पास अख्तियार है, मोहसिन नकवी साहब के पास बतौर वजीर दाखिला अख्तियार है। बहरहाल मोहसिन नकवी साहब, ये इंग्लैंड के अंदर वाकया हुआ है, आप जरा मशवरा दें ना अपनी वजारत खारजा को। अगर ये क्राइम हुआ है तो आप इंग्लैंड के अंदर इसको रजिस्टर्ड करवाएं, और वो नहीं छोड़ेंगे अगर कोई बंदा वहां पे क्राइम करे। ये हो ही नहीं सकता। आपसे ज्यादा मोहसिन नकवी साहब कौन जानता है। मुझे लंदन मुजाहरों की बात याद आ रही है कि लंदन के अंदर 3 दिन मुजाहरे हुए, जिसमें पूरे लंदन के अंदर एक लूट मार का बाजार, हर चीज बिल्कुल अनारकी की सूरत हाल थी। 3 दिन बाद जब हालात मामूल पर आए तो लंदन की पुलिस ने 21,000 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके हवाले से उनके पास सबूत थे कि ये इन मुजाहरों में या इस लूट मार में मुलव्वस रहे। 3.5 महीने तक उनकी तमाम अदालतों ने बगैर किसी छुट्टी 2 शिफ्टों में काम किया और 21,000 लोगों की प्रोसिक्यूशन और उनको सजाएं दी गई। सो मोहसिन नकवी साहब, अगर आपको लगता है कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की धज्जिया हुई है, और हमारी एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, बड़ी मोहतरम शख्सियत जो है वो उस पर हमारी पाकिस्तान के हाई कमीशन की गाड़ी के अंदर हमला हुआ है, तो आप वहां पर शिकायत करवाएं ना, तो देखें क्या रिजल्ट निकला है। वो नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बात आज करते हैं मरियम नवाज साहिबा की। मैं कह रहा हूं शाही खानदान की ये जो तीसरी चश्मो चिराग हमें मिली हुई है, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के बाद मरियम नवाज साहिबा, इनके भी एडवाइजर पे, इनके अंदाज पर मैं सदके जाऊं, मैं कुर्बान जाऊं। कल दिवाली की एक तकरीर में उन्होंने कहा कि जनाब स्मोक के लिए, और क्या फलसफाना अंदाज दिया कि मैं इंडियन पंजाब के CM को खत लिखूंगी, धुएं के रास्ते नहीं होती, लकीरें नहीं देखती, और इंडियन पंजाब में फसलों की बाकियात को आग लगाई जा रही है, और मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। करने से पहले उन्होंने, हालांकि उनको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामलात अगर सियासी तौर पर इस तरह पब्लिकली डिस्कस किए जाए तो उन पर कभी भी पेशरफ्त नहीं होती। सो उन्होंने क्या करना था, उन्होंने सियासत करनी थी। आज उस पर जो इंडियन वजीर आला पंजाब है भगवंत मान साहब भगवंत मान साहब जो है, उनका आम आदमी पार्टी के उनका जवाब आ गया, और उन्होंने वहां पर मीडिया को कुछ वीडियोस दी हैं, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि बजाय इसके कि आप हमारे इंडियन पंजाब पर इल्जाम दें कि हम यहाँ पर फसलों को आग लगाते हैं और धुआं आता है, आप अपने पंजाब में देखें। और उनकी बात किसी हद तक ठीक है मरियम नवाज साहिबा। ये वीडियो क्लिप अब मैं जो आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे होंगे, ये साथ ये वीडियो क्लिप, ये कहीं दूर के नहीं है, ये कोई रहीम यार खान के नहीं है, ये पंजाब के कोई बहुत ही सबर्ब के नहीं है। लाहौर से 10 मिनट की ड्राइव है, मुरीद के सियालकोट मोटरवे पर पहुंचे, दोनों साइडों पर फसलों को आग लगी हुई है। आप लाहौर से निकले मुल्तान की तरफ अब्दुल हकीम मोटरवे पर जाए, दोनों साइडों पर फसलों को आग लगी हुई है। आप हेलीकॉप्टर आपके पास इतना है, आप घूमती है फिरती है, तो थोड़ा खुद भी देख लेना कि ये क्या क्या फसलों को आग लगी हुई है, और इन फसलों को आग लगने के इस प्रोसेस को किस तरह रोका जा सकता है। आप घूमती है ना, जरा देखें इर्द गिर्द कहां कहां फसलों को आग लगी है। और ये जो ड्रोन कैमरे और ये चीजें, आपको इतनी बड़ी टीमें आपने रखी हुई है, 10 ड्रोन कैमरों की मार है, सिर्फ 10 ड्रोन कैमरों की मार है। आप देखें तो सही कि कहां कहां पर आग लगी हुई है। कर क्या रहेंगे आप? लाहौर के अंदर ग्रीन लॉकडाउन, ये बारबेक्यू वाला धुआं जो है, ये ओ भाई कोई थोड़ा सा अक्ल करें। और जहां पर ये फसलों को आग लगाने वाला मामला है, अगर हम अपना घर ठीक करेंगे तो कोई हमारी बात सुनेगा, ये कैसे हो सकता है? हम अपना घर भी ठीक ना करें और कोई हमारी बात सुन ले। तो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, अगर आपको लगता है कि आप सीरियस है स्मोक के मामले पर, तो खुदारा इस पर सियासत करना बंद कर दें और इंडियन CM के साथ मिलकर बाकी काम करें, और उनके जो एतराजात हैं पहले वो दूर करें। अगर हम घर से दूर करेंगे तो हम किसी से बात करेंगे, कोई हमारी बात कैसे सुन सकता है इस तरह। आज पूरे लाहौर इसके गिरदो नवाब में लोग जहर में सांस ले रहे हैं। आपने लोगों ने रोटी खींच ली, आपने लोगों ने उनका रहने का महंगाई में पीछे में एक सांस थी, उसको भी आपने आलूदा कर दिया। आप मेहरबानी करें, अगर कोई ये जो फसलों को आग लगा रहे हैं, अगर कोई बच्चा, कोई ये खुद उस जहर में पहले मर रहे हैं जो फसलों को आग लगा रहे हैं। अगर कोई बच्चा कोई ऐसी चीज है जिससे उसकी जान को खतरा, तो हम उसको पहले प्यार से मना करते हैं, ना माने तो उसको डांटते हैं। आप देने वाले पर्चे आईजी पंजाब साहब की लगाएगा ड्यूटी कि ये जितनी आप ड्रोन के, आप मैं कह रहा हूं आप अमेरिकन को टच कर दें, वो आपको शक है कि मुफ्त तस्वीरें दे देंगे कि कहां कहां आग लगी हुई है। मोटरवे पुलिस का हाल ये है, मैंने खुद कई दफा पिछले साल जब ये गंदम की बाकियात को आग लगाते हैं, मैंने खुद मोटरवे की हेल्पलाइन पर कॉल की, कोई सुनने को तैयार नहीं।
ایک بار ذرا صبح کے اندر خود گھوم پھر کے بھی دیکھ لیا کریں. صرف 6 یا 10 لوگ آپ کے ارد گرد ہیں جو آپ کی صرف پبلسٹی یا آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بیان بڑا ہٹ ہوگا. خدا را اس سے باہر نکلے. اگر اللہ نے آپ کو اتنا بڑا صبح دے دیا ہے تو اس صبح کے لوگوں کو جینے دیں, سانس لینے دیں, اور آپ صرف لاہور کے گرد و نواح ڈرون کیمرے ہی 10 لگا دینا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہاں کہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. یہ جو باربیکیو سے دھواں اٹھتے ہیں اس سے سموک کا کیا ہونا ہے جس کو آپ بند کرا رہی ہے. خدا را یہ جو فصلوں کو آگ لگی, اور اگر آپ گھر سے اپنی فصلوں کی آگ لگنے کی, اس قانون توڑنے کی اور اپنے گھر سے اس سختی کریں گی, تو عام آدمی پارٹی جو ایک انڈیا کے اندر ایک انقلابی پارٹی مانی جاتی ہے, جس کی دلی پنجاب میں جو ہے حکومت, اور جو بھگونت مان صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے سیدھے انقلابی وزیر اعلیٰ ہے, تب بھی وہ آپ کی بات سنیں گے, ورنہ وہ ایسے ہی جواب دیں گے جیسے آج انہوں نے دیا ہے کہ آپ بجائے اس کے ہم پہ الزام لگائے کہ ہم فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں, وہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پنجاب میں فصلوں کو آگ لگ رہی ہے. پہلے گھر سے چلے. اور خدا را جب کوئی اس طرح کا کام آپ انڈیا کے ساتھ ڈپلومیسی یا اس طرح کے معاملات کرنے لگے تو اس کو پبلک میں لا کر اپنی مشہوری کی بجائے پہلے کام کر لیا کریں, پہلے ان سے بات کر لیا کریں. آپ کو بھی پتا ہے کہ انڈیا کے اندر بھی لوگ سیاست کرتے ہیں. بی جے پی جو ہے بہت بڑی مخالف ہے عام آدمی پارٹی کی, تو عام آدمی پارٹی کا وزیر اعلیٰ آپ کی کس طرح سپورٹ کر سکتا ہے؟ سو خدا رہا اس پر سیاست سے نکالنے کی بجائے لوگوں کو سانس لینے دیں, لاہوریوں کو زندہ رہنے دیں, پنجاب کو زندہ رہنے دیں. اللہ نے اسی لاہور میں آپ کو پتہ نہیں کتنی بار اقتدار میں بتایا, کتنی بار آپ کے بزرگوں کو ایوان میں بھیجا ہے. سو اس پر سیاست کرنے کی بجائے تھوڑا سا خود پریکٹیکلی بھی بتاؤ, وزیر اعلیٰ نکلے اور دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اور یہ جو 8-10 لوگ آپ کے ارد گرد بیوروکریسی کے گھوم پھر رہے ہیں نا, جو آپ کو صرف پبلکلی لوگ کہ جناب کس طرح آپ نے خبر دینی ہے, کون سی چیز ہٹ ہوگی, اور سارا دن ان کا کام یہی ہے کہ میڈیا کو کیا فیڈ کرنا ہے, آپ کو کس طرح دکھانا ہے, کیا پورٹرے کرنا ہے. اس سے ذرا باہر ہیں اور پریکٹیکلی پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنے, اور ذرا دیکھیں کہ پنجاب میں ہو کیا رہا ہے. اور یہ فصلوں کو تو بالکل لاہور کے ساتھ آگ لگ رہی ہے, موٹر وے کے ساتھ آگ لگ رہی ہے. یہ کون سی راکٹ سائنس ہے جو آپ ان کو روک نہیں پا رہی؟ خدا را لاہوریوں کو سانس لینے دے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ سیریسلی انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے کوئی بات کرنی چاہیے, تو اس کو بات کرنے سے پہلے پبلکلی کیوں لا رہی ہیں اور اس کو کیوں خراب کر رہی ہیں؟ مہربانی کریں, پنجاب, لاہور, پاکستان کے لوگوں کو سانس لینے کے لیے کوئی سیریس اقدامات کریں. شکریہ.